وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بخارجه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق الله العظيم. آج کی تلاوت میں آیت سجدہ بھی پڑھی گئی ہے. تمام حضرات آیت سجدے کی تلاوت کی وجہ سے سجدہ تلاوت لازمی کریں. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں سب سے پہلے اس حقیقت کو واضح کیے کہ لہو دعوت الحق، اصل پکار اور دعوت صرف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہی ہے. کہ دنیا میں لوگ جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیروں اور دوسری طاقتوں قوتوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، یاد رکھیے انہیں کچھ ملنے والا اور ان کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے. انسان یقیناً اپنی مشکل گھڑی میں کوئی نہ کوئی سہارا ڈھونڈتا ہے. دنیا کے جتنے بھی سہارے ہیں، کوئی حکومت ہو، طاقت کا سہارا ہو، یا روحانی اعتبار سے کسی نے کوئی اپنے زون میں کوئی سہارا بنا رکھا ہو، کسی بزرگ ہستی کو یا کسی بت کو یا کسی اور طاقت و قوت کو، یاد رکھو یہ سب سہارے ہمارے ذہن کی یہ خود تراشیدہ اور خود ساختہ ایک اختراع ہے. حقیقت ان کی کچھ نہیں. جب تمہاری مشکل آتی ہے تو اس وقت تمہیں اس مشکل سے چھٹکارا دلانے والی ذات صرف اللہ ہی ہے. اللہ کی طاقت و قوت کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی پیاس کی شدت سے جاں بلب ہو گئے، پانی کنویں کی بہت تہ میں نیچے اور وہ صرف ہاتھ کے اشارے سے اس پانی کو اپنی طرف طلب کر رہا ہو. کیا یہ ہاتھ بڑھانے سے، ہاتھ کا اشارہ کرنے سے پانی اپنی اس تہ سے نکل کر اس کے منہ میں آ سکتا ہے اور اس کی پیاس کو بجھا سکتا ہے؟ پتہ نہیں.
یا یوں سمجھو کہ جیسے ایک آدمی اسے پیاس لگی ہے، اب پیاس بجھانے کے لیے جو اصل طریقہ ہے کہ کوئی برتن لے کر پانی اس میں بھرے اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے منہ میں اس کو لگا کر پانی پیے، شراب ہو، لیکن وہ مٹھی میں پانی بھرنا چاہتا ہے، پانی کو مٹھی میں لینا چاہتا ہے، تو کیا پانی مٹھی میں پکڑا جائے گا اور اس سے اس کی پیاس بجھ جائے گی؟ پتہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں قوتوں کی طرف متوجہ ہیں، انہیں پکارتے ہیں، وہ بالکل اس مثال کی طرح وہ ان کی کسی کام نہیں آ سکتے۔ وہ تو خود بیچارے، کوئی بزرگ ہستی ہے، چاہے کوئی نبی ہے، ولی ہے، یا کوئی بھی بڑی سے بڑی ہستی ہے، وہ تو خود اللہ کی ذات کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جو تم نے خود ساختہ خدا بنا رکھے ہیں، کسی نے بدھ کو، کسی نے چاند اور سورج کو، کسی نے اور طاقت و قوت کو، یہ تو خود بے بس ہیں، اللہ کے حکم اور قانون میں جکڑے ہوئے، اللہ کے حکم کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس لیے لہو دعوت الحق، اسی ایک اللہ کے لیے پکار ہے، سچی پکار صرف اس اللہ کے لیے، حقیقت پر مبنی دعوت عبادت صرف اللہ کے لیے۔ والذین یدعون من دونہ، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں قوتوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لهم بشیء، وہ ان کو کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ ان کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے اللہ کباسط کفیہ الی الماء، جیسے اپنی ہتھیلیوں کو کوئی آدمی بڑھائے پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغ، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں آنے والا نہیں ہے، پانی دور ہے، اس وجہ سے صرف ہاتھ اشارے کر رہا ہے، ہاتھ بڑھا رہا ہے کہ پانی اس کی طرف آ جائے، یا اس ہتھیلی میں پکڑنا چاہتا ہے، وہ پانی اس کے پاس نہیں آئے گا، اس کی پیاس نہیں ہو جائے گا۔ اللہ کی طاقت کو چھوڑ کر، اس کے قوانین کو چھوڑ کر آج دنیا دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے کچھ ساختہ قوانین کی طرف دوڑ رہی ہے، دوسروں پر اپنی ترقی اور کامیابی کا مدار رکھتی ہے۔ یاد رکھو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، منکرین کی پکار سوائے غلط اور کوئی اس کا فائدہ نہ ہونے کی اور کچھ بھی نہیں، اسے پکار رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کے سوا جس قدر بھی طاقت و قوت ہے وہ دو طرح سے، انسان یا تو اپنے سے کم تر کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کے سامنے جھکتا ہے، یہ اس کو سوچنا چاہیے کہ جو مخلوق اس سے ہے ہی کم تر، اس کی خدمت کے لیے اسی خدا بنا کر اس کے سامنے اپنی زمینی نیاز جھکا دے، یا یہ کہ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کا غلام بن جاتا ہے، ان کو ہی خدائی اختیارات دے دیتا ہے۔ یاد رکھو، وہ تو تمہارے جیسے انسان ہیں، ان میں کون سی ایسی اللہ نے اضافی خوبیاں پیدا کر دی ہیں کہ وہ خدا بن بیٹھے؟ انہوں نے سرمایے کے بوتے پہ، مال کے بل بوتے پہ، یا کسی طریقے سے تمہیں اپنا غلام بنا دیا۔ فرعون نے اپنی عوام کو اپنا عابد بنا لیا، خود کو معبود بنا لیا۔ کون سے فرعون کے سرخاب کے پر تھے؟ وہ بھی تو انسان ہی تھا، جیسے دوسرے انسان ہیں، تو اپنے جیسے انسان کو خدائی اختیارات دے دینا، یہ بھی بہت بڑی کم عقلی کی بات ہے۔ یہ ساری کائنات تو اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، اسی کی طرف متوجہ ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں یا زمین میں جس قدر بھی مخلوقات ہیں، سب کی سب اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔
اسے سجدہ کرتے ہیں، چاہے وہ سجدہ خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں، طوعاً کریں اور کرہن کریں، لیکن جو سب اللہ کے آگے ہیں۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اسی طرح ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے سامنے جھکے۔ دیکھو تو صحیح، چاند، سورج، سیارے جس قدر بھی ہیں، سب اللہ کے قانون کے اندر بدے ہوئے ہیں۔ بھلا کوئی اللہ کے قانون سے ہٹ کر کام تو کر کے دکھلائے؟ پھر تم اور طرف نہ جاؤ، خود اپنے سائے ہی دیکھو گے اللہ نے کس طرح ان کے لیے قانون بنایا ہے کہ کیسے ہر چیز کا سایہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے قانون کے سامنے وہ جھکا ہوا ہے، بے بس ہے۔ کس طریقے سے دیوار کے، درخت کے سائے ایک طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، پھر کم ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہ اللہ کے قانون کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ ہر چیز اللہ کے قانون کے آگے وہ سر بسجود ہے، طوعاً ہو چاہے کرہن ہو، کوئی نہ بھی چاہے تب بھی اسے اللہ کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ تم ذرا سوچ کر بتاؤ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور پروردگار ہے؟ کوئی اور ایسی ہستی ہے جسے رب مانا جائے کہ وہ اس مخلوق کی تربیت کر رہا ہے، اسے پال رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ کون ہے رب السماوات والارض؟ یقیناً جب انسان غور کرے گا تو بے ساختہ پکار اٹھے گا، قُلِ اللَّهُ، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو پھر بتاؤ، أَفَأَتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر اور طاقت و قوتوں کو اپنا حمایتی اور ولی اور مددگار اور اپنا سہارا بنا لیا؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، یاد رکھو تو اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وہ خود نہ تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے پیغمبر آپ یہ نہیں کہیں کہ اگر میرے اختیار میں نفع ہوتا تو کبھی مجھے نقصان نہ پہنچتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا، اے میرے چچا، وَلَوِ اجْتَمَعُ النَّاسَ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، سارے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو تم کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور وَلَوِ اجْتَمَعُ النَّاسَ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر سارے لوگ اکٹھے ہو کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو لَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ، تمہارا ذرہ بھی نقصان ہو تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے سوائے اسی کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر میں اپنے نفع اور نقصان کا اختیار رکھتا ہوتا تو میں بہت ساری خیر خود جمع کر لیتا۔ یہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے پوچھے نفع اور نقصان کا اختیار کس لیے؟ یقیناً یہ کہیں گے کہ قُلِ اللَّهُ، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور طاقت کو اپنا مددگار مت بناؤ، صرف اسی۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھائیے، یہ دنیا کے اندر قانون انفع للبقاء کا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے کہ جو چیز اس میں مفید ہوتی ہے اللہ اسی کو باقی رکھتا ہے، اور جو چیز مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے اللہ اس کو فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آگے اللہ نے اسی کو مزید مثال سے سمجھایا ہے، اور جو لوگ اس حقیقت کو مثالوں سے اللہ کے بیان کردہ قوانین اور طریقوں سے سمجھ جاتے ہیں وہ صاحب بصیرت، علم و دانش رکھنے والے ہیں۔
اور جو نہیں سمجھتے وہ بیچارے اندھے اور نابینا آدمی کی طرح، جیسے کچھ سجائی نہیں دے رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا. تو پوچھیے حل یستوی الاعمی والبصیر، ایک نابینا آدمی اور ایک بصیر اور دیکھنے والا آدمی دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا یوں بتاؤ حل تستوی الظلمات والنور، ایک طرف اندھیرے ہیں، تاریکی ہے، انسان غلط راستے پہ ڈاواں ڈوئیاں مار رہا ہے، دوسری طرف انسان حقیقت کو پہچان رہا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ حل تستوی الظلمات والنور. اچھا چلو یہ بتاؤ، تم نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر جن طاقتوں پر بھروسہ کر رکھا ہے، ان میں سے کون ہے جو خدائی اختیارات رکھتا ہو، جس نے کوئی مخلوق پیدا کی ہو، لہذا اس کی اس تخلیق کی وجہ سے تم پر حقیقت مشتبہ ہو گئی، تم نہیں سمجھ پائے کہ خالق کون ہے؟ کوئی ایسا ہے جس نے کسی مخلوق کو بھی ادنا درجے میں قیمتی پیدا کیا؟ ہم جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقی، کیا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، اللہ کی تخلیق کی طرح انہوں نے کوئی تخلیق کی ہے کسی مخلوق کی بھی؟ تو لے آؤ دکھاؤ. فتشابہ الخلق علیہم، ان کی اس تخلیق کی وجہ سے حقیقت ان پر مشتبہ ہو گئی. قل اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق جب ہوئی ہے تو مدبر بھی ہوئی ہے. جب پیدا اسی نے کی ہے تو آج اس پر اختیار، اس پر قدرت، اس کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے. جب اللہ ہی خالق ہے، وہی مدبر ہے، تو معبود بھی ہوئی ہوتی ہے. یہ بھی اللہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے اپنے نظام ربوبیت کو پیش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی الوہیت کو منوانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب رب میں ہوں، خالق میں ہوں، تو معبود بھی میں ہی ہوں، معبود بھی میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا. بندگی، اطاعت، فرما برداری بھی میری ہی تمہیں کرنی چاہیے. جب خالق میں کوئی ہے اللہ کے سوا خالق کو بتاؤ. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو یکتا ہے، زبردست اور غالب ہے. أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا. تو یہاں تک اللہ سبحانہ و تعالی نے در حقیقت اس دنیا کے اندر جو ایک انسان کی کجی اور گمراہی ہے کہ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر انسان دوسری طاقتوں قوتوں پر بھروسہ اور اعتماد کرتا ہے اور ان کی بات مانتا ہے، ان کے قوانین اور احکامات کو چلتا ہے. آج بھی دیکھیں عجیب حال ہے، مسلمانوں کا بھی عجیب حال ہے، غیروں کا تو ہے ہی. آج بھی مسلمان اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر دوسرے قوانین، انسانوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ قوانین کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. آج دنیا میں قرآن کے اصول معاشیات، اصول سیاسیات، اصول معاشرت نہیں ہے قائم، بلکہ آج دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اس کا غلبہ ہے. ان کی سیاست غالب ہے، ان کی معاشرت غالب ہے. اللہ کے بتائے ہوئے قوانین سے آج انسان انحراف کر رہا ہے، منہ موڑے ہوئے اور سمجھتا ہے اس میں ہماری ترقی ہے، ہماری کامیابی ہے. اس میں سوائے تنزل، بربادی اور تباہی کے کچھ نہیں ہے. یہ ایسی ہی ترقی ہے جیسے ایک پیاسا آدمی ہاتھ بڑھا کر پانی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہو. اسی طرح کے لوگ طرح طرح کی حقیقت کو، ترقی اور کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کامیابی ان کو ملنے والی نہیں سوائے ذلت اور رسوائی. اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے تو لہو دعوت الحق، اسی ذات الحق ہی کے ہو کر رہ جاؤ، اسی کو پکارو، اسی کی بندگی کرو، اسی کے قوانین اور احکامات پر عمل کرو. اللہ بھی سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل